لا 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 نحتاج المال كي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور گزشتہ اسباق آپ نے یاد کیے ہوں گے۔ اس سے پہلے جو ہے ہم نے فا کا مخرج پڑھا تھا، تو حروف شفویہ جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں۔ حروف شفویہ 4 ہیں، فا با میم واو۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فا کو الگ کیوں جو ہے نا ذکر کیا ہے، جب حروف شفویہ 4 ہیں، باقی تینوں کو آپ جو ہے اکٹھا جو ہے نا ایک ہی مخرج میں بیان کر رہے ہیں اور فا کو الگ بیان کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دانت ہیں، صرف فا میں جو ہے ان چاروں میں سے جو ہے فا میں جو ہے دانت بھی شامل ہیں، تو اس لیے فا کا مخرج الگ ہے۔ ثنایا اولیاء کی نوکیں، یعنی ان کا جو ہے نیچے والا جو کنارہ ہے ثناء اولیاء کا، یہ نیچے ہونٹ کا جو ہے پیٹ ہے، اس کے ساتھ لگے گا۔ ثنایا اولیاء کی نوکیں اور نیچے ہونٹ کا شکم یعنی پیٹ اس کا، تو اس کا مخرج ہے۔ اور باقی تین میں جو ہے دانت استعمال نہیں ہو رہے، تو اس لیے ان کا مخرج بھی الگ ہے، لیکن فرق ہے بیچ میں۔ فرق آپ کو جو ہے نا بتا رہے ہیں کہ فرق آپ نے جو ہے نوٹ کرنا ہے، لیکن مخرج جو ہے ایک اس طرح ہے کہ ہونٹوں سے یہ ادا ہوتے ہیں، اس میں جو ہے نا دانتوں کا جو ہے نا عمل دخل نہیں، اور اس میں جو ہے نا دانت جو واو میں استعمال کرتے ہیں وہ غلطی بھی جو ہے نا اس کی بھی انشاءاللہ جو ہے نا نشاندہی کرنی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے با میم کے متعلق اطباق شفتین سے جو ہے نا آپ نے ان کو ادا کرنا ہے، کس کو؟ با کو اور میم کو۔ واو کے متعلق جو ہے نا اس کے بعد بات ہوگی۔ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہونٹ کے جو ہے نا دو حصے ہیں، ایک اندرونی حصہ ہے تری والا حصہ ہے، اور ایک باہر کا جو ہے نا حصہ ہے خشکی والا حصہ، اوپر بھی اور نیچے بھی اسی طرح ہی ہے کہ ایک خشکی والا حصہ ہے ایک تری والا حصہ ہے۔ تو با کو آپ نے تری والے حصے سے، جو تر حصہ ہے وہاں سے آپ نے ادا کرنا ہے، اور جو خشک حصہ ہے اس سے میم کو ادا کرنا ہے۔ تو دونوں ہونٹ ملیں گے، لیکن فرق یہ ہے کہ با میں تری والا جو حصہ ہے وہ آپس میں ملے گا، ہونٹوں کا جو تری والا حصہ ہے وہ آپس میں ملے گا، اور میم میں جو ہے ہونٹوں کا جو خشکی والا حصہ ہے یہ آپس میں ملے گا، بس فرق یہ ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں با کو۔ با زبر با زیر بی، با پیش بو۔ اسی طرح اب اوب قلقلہ بھی کرنا ہے، یعنی با حروف قلقلہ میں سے ساکن ہے تو اس میں قلقلہ بھی ہوگا۔ اچھا، اس طرح جو ہے میم جو ہے خشکی والے سے ادا ہوگا، تو ہم پڑھتے ہیں م میم ام ام ام۔ تو آپ نے نوٹ کر لیا ہے کہ میم میں جو ہے نا ہونٹوں کا جو خشکی والا حصہ ہے وہ آپس میں لگ رہا ہے، اور با میں تری والا حصہ آپس میں جڑ رہا ہے۔ تو یہ ہوا اطباق شفتین، یہ دونوں ہونٹ آپس میں ملیں گے۔ تو اس کے بعد ہم نے جو ہے نا واو کے متعلق بات کرنی ہے۔ واو کو آپ نے جو ہے انضمام شفتین سے ادا کرنا ہے۔ انضمام شفتین یعنی یہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ہونٹ جو ہے کس طرح آپ نے جو ہے نا گول کرنے ہیں۔ اب اس میں جو ہے نا سب سے پہلے جو غلطی لوگ کرتے ہیں وہ آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہونٹ گول کرنے کے بجائے جس طرح فا کو پڑھتے ہیں واو کو بھی اس طرح پڑھتے ہیں، یعنی اوپر والے جو دانت ہیں ثناء اولیاء نیچے ہونٹ کے ساتھ لگاتے ہیں، واو پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ وہ صرف فا میں جو ہے نا دانت استعمال ہوں گے اور اس کا مخرج بھی الگ ہے، تو فا کی طرح جو ہے نا واو کو نہیں پڑھنا، بالکل جو ہے نا دانتوں کا جو ہے اس میں عمل دخل نہیں ہے۔ دونوں ہونٹ جو ہے آپ نے جو ہے ناتمام گول کرنے ہیں۔ ناتمام کا مطلب یہ کہ کنارے تو آپس میں جو ہے نا وہ جوڑے ہوں گے، کنارے تو آپس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنارے آپس میں جو ہے نا وہ جڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اس طرح ایک غنچہ سا بن جائے گا۔ تو اس طرح جو ہے نا آپ نے پڑھنا ہے واو
واو واو. اچھا تو اس کے ساتھ جو ہے نا پیش کے متعلق بھی جو ہے نا آپ نے بات نوٹ کرنی ہے کہ پیش جو ہے نا آدھا واو ہے. تو پیش جب آپ پڑھتے ہیں تو پیش کے اندر بھی جو ہے نا ہونٹ جو ہے نا گول ہوں گے، جس طرح با پیش بو. تو واو کو آپ نے اس طرح ادا کرنا ہے اور پیش کو بھی جو ہے نا آپ نے اسی طرح ادا کرنا ہے. پیش جو ہے نا آدھے واو کی آواز ہے. تو واو پڑھنا ہے، واو نہیں پڑھنا. واو دونوں ہونٹ جو ہے وہ کیا ہوں گے؟ ناتمام گول ہوں گے، اور دانتوں کا جو ہے اس میں عمل دخل نہیں. تو یہ 4 حروف جو ہے نا حروف شفویہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے پڑھ لیے ہیں. تو وہ 4 کون سے ہیں؟ فا با میم واو. فا کا مخرج الگ تھا، با میم واو کا جو ہے نا ایک ہی مخرج ہے، یعنی ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، لیکن فرق اس کے اندر جو ہے نا تینوں میں فرق تھا. تو وہ فرق بھی جو ہے نا آپ کو بتا دیا کہ اس میں کیا فرق ہے. تو یہاں تک جو ہے نا الحمدللہ تمام حروف جو ہے مکمل ہو گئے. تو اس کے بعد ہم نے جو ہے نا غنّے کے متعلق انشاءاللہ پھر پڑھنا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ سبق جو ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو اگر اس سے فائدہ آپ کو ہوا ہے مخارج سے، تو آپ نے جو ہے تمام مخارج کو بھی یاد کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ابھی پھر صفات بھی شروع کریں گے. تو صفات بھی آپ نے یاد کرنی ہے، اور ثواب کی نیت سے جو ہے ویڈیو کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، اور اس طرح چینل کو سبسکرائب بھی کریں. جزاکم اللہ خیر.